کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو جو سرداران قریش تھے، مکہ والے سردار تھے، انہیں دین کی دعوت دینے لگے تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم آپ کی بات تب سنیں گے کہ جب آپ اپنے سامنے سے اس مجلس میں جو غریب لوگ بیٹھے ہیں صحابہ، ان کو پہلے آپ اٹھائیں، جیسے حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ میں اس پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو عین حکمت ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، اگر تھوڑی دیر باہر چلے جائیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک سردار بھی مسلمان ہو جائے تو اس کا پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ یہ عین حکمت اور مصلحت ہے۔ چنانچہ یہ وصبر کا جو لفظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں بھیج دوں اور ان سرداران قریش سے بات کر لوں، ان کو بات سمجھ آ گئی تو کئی لوگوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ صبر اسی بات پر کیا جاتا ہے جو اپنی طبیعت کے خلاف کام ہو، اس پر کو نہ کرنا یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو صحابہ عزیز ہیں اور اتنے پسند ہیں کہ انہیں بائی پاس کر کے کوئی مسلمان ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بے ایمانوں کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صاف منع کر دیا نبی، آپ صبر کریں، انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ صحابہ کی تعریف بتا رہے ہیں کہ یہ تو صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، انہیں اپنی مجلس سے آپ کو اٹھانا نہیں ہے۔ اور ان کا حال یہ کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں صحابہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یریدون وجہہ، یہ اگر سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ انہیں یہاں سے نہیں اٹھائیں، اور ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے نظریں بھی نہیں ہٹانا، یہ آپ کی نظروں کے سامنے رہیں، یعنی آپ کے زیر سایہ رہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا مرید کے اوپر پیر کی نظر ہوتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نظر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے جملہ اعمال کی پیر کو خبر رہنی چاہیے، تاکہ جناب اگر کوئی کسی ایسے کام میں ملوث ہے کہ جو مناسب نہیں ہے تو پیر صاحب اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو اس لیے فرمایا انہیں اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہے، ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اہمیت بتائی کہ جو لوگ انہیں بائی پاس کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو ایسے بے ایمانوں کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدم وہ کیا چیز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و احترام۔ اگر کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کا احترام نہیں کرتا، ہم ان کے ساتھ کھانا پینا لگا کے رکھیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگا کے رکھیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ عزیز ہیں اور صحابہ کرام عزیز نہیں ہیں۔ ایک تو ہے کسی کو دین کی دعوت دے دینا، وہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ صحابہ کو نہیں بھی مانتا آپ دعوت دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے سمجھائیں، لیکن اسے جفیاں لگانا، اس سے یاریاں لگانا اور یہ سوچنا کہ یار پھر لوگ کیا کہیں گے، یار یہ پھر اگر اس طرح کیا تو لوگ ہمیں بد اخلاق کہیں گے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے فکر آپ نے صحابہ کی کرنی ہے، ان کی نہیں۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کر کے بیٹھے ہیں، تو چنانچہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس سے انہیں اٹھایا جائے، اور یہ ظاہر بات ہے ایک تکبرانہ فعل ہے۔